تو پھر اس امن والے نسخہ کو اپنا لو، تمہیں بھی امن مل جائے گا۔ لیکن جب تک اس امن والے نسخہ کو نہ اپناؤ گے اس وقت تک امن نہیں ہو سکتا۔ یہ سب بات ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، پھر اللہ نے حضور کو وہاں آباد کیا، حضور وہاں ہی پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں نبی علیہ السلام، اللہ نے وہاں ہی آباد کیا۔ پھر میرے نبی نے بیت اللہ کو پاک کیا۔ طواف کا بھی یہ طریقہ تھا، زمانہ جاہلیت میں لوگ ننگا طواف کرتے تھے بیت اللہ کا، بڑی بڑی عجیب عجیب گندی گندی رسمیں تھی۔ حضور آئے، آ کر آپ نے لوگوں کو جینے کا دستور بتلا دیا، زندگی گزارنے کا انداز بتلایا کہ زندگی تمہاری ہے تو میری سنت میں، کامیابی ہے تو تمہاری میری سنت میں، اگر تم دنیا میں عزت چاہتے ہو تو میری سنت میں عزت ہے، اور کسی کے طریقے میں کبھی عزت نہیں ہو سکتی۔ یہ دنیا داروں کی جھوٹی عزتیں ہیں، آج ہے کل ختم، کل تھی کل ہوگی، آئندہ دن آنے میں وہ ختم۔ لیکن جو بندہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی سنت کو اپنائے گا، اللہ ایسے بندے کی عزت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرے گا، اور وہ عزت کبھی دلوں سے نکلے گی نہیں۔ جو اللہ عزت دے وہ کبھی دلوں سے نکل نہیں سکتی۔ سب سے بڑی عزت ہے کیا؟ ہے کس کی؟ عزت کسے کہتے ہیں؟ عزت کس کا حق ہے؟ عزت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ نے اس کو بھی بتلا دیا قرآن مقدس میں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری عزتیں اللہ کے پاس، وَلِرَسُولِهِ، یہ عزت اللہ نے اپنے رسولوں کو عطا کی، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے یہی عزت مومنوں کو عطا کی۔ اصل عزت یہی ہے۔ کس عزت کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے دیکھا بعض لوگ بظاہر عزت کرتے ہیں لیکن دلوں میں وہ عزت نہیں ہوتی، اسے جھوٹ کہتے ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر کے صحابہ حضور سے دلی عزت کرتے ہیں، اور اللہ نے قرآن میں تعریف کی۔ پھر صحابہ نے تو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حق ادا کر دیا، ماننے کا حق ادا کیا، حق ادا کیا تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی آیت اتاری کہ میں اللہ نے آج کے دن دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بولو عزتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ یہ عزتیں اللہ کس کو دے گا؟ کس کو اللہ نے دی؟ رسولوں کو۔ یہ عزتیں کن کے لیے ہیں؟ مومنوں کے لیے۔ اللہ نے بتلا دیا عزت والے مومن ہیں، تکالیف آئیں، مصائب آئیں، دکھ آئیں، عزت والے کیسے بن گئے؟ یہ کسی اور کی طرف توجہ نہیں کرتے، اپنی تکالیف میں اپنے مالک کی طرف توجہ رہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور علیہ السلام آپ کی عمر جب 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ حضور علیہ السلام کو اٹھا کے لے کے گئی آپ کے دادا کی ننیال دکھانے کے لیے، یثرب۔ وہاں سے واپسی ہو رہی ہے، ایک مقام ہے مقام ابوا، یہ مدینہ سے مکہ کی طرف جب آنا شروع کیا واپسی کی تو اس جگہ پہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور کو دیکھیے جب پیدا ہوئے تو یتیم، ابھی کچھ وقت گزرا حضرت علیمہ سعدیہ کے گھر میں 2 سال، بلکہ اس سے بھی اوپر گزرا کچھ وقت۔ اب والدہ کے ساتھ رہنا شروع کیا، ابھی تھوڑا وقت ہی گزرا، چند سال ہی گزرے، ابھی بچپنا ہے، چھوٹی عمر ہے۔ حضور جب 6 سال میں پہنچے تو والدہ ساتھ لے کے گئی، جب واپس آنے لگی تو مقام ابوا پہ والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ یکی بات دیکھ رہی ہے، مسائل ہے، یہ تکالیفیں آ رہے ہیں حضور پر۔ اب جناب وہاں آپ کے والد کی لونڈی بھی ساتھ تھی، اس نے ساتھ لیا اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دادا کے حوالے کر دیا، جن کا نام آتا ہے ام ایمن۔ اب جناب دادا نے اور زیادہ محبت شروع کر دی، پہلے باپ نہیں تھا، والدہ کا بھی سایہ اٹھ گیا۔ تو آتا ہے کہ آپ اکثر عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کے حرم میں جاتے اور آپ نے ساتھ بٹھاتے اور اپنی مسند پہ بٹھاتے، تو باقی لوگ کہتے ہیں یہ چھوٹا سا بچہ
ہے اس کو اپنی مسند پہ بٹھا رہے ہو. وہ کہتے ہیں تمہیں کیا پتا, مجھے یہ معلوم ہو رہا ہے, احساس ہو رہا ہے یہ بچہ بہت خوش بخت ہے اور اللہ اس کو بہت عزت دے گا. اب جناب ابھی حضور کی عمر کا 8واں سال ہے تو دادا جان کا بھی انتقال ہو گیا, لیکن آخر وقت میں آپ نے پرورش کا ذمہ ابو طالب کو لیا اور کہا میرے بیٹے یہ تیرے بھائی کا بیٹا ہے, دیکھا ہے نا یہ یتیم پیدا ہوا, والدہ بھی نہیں ہے اور میرا بھی آخر وقت ہے, اب اس کی حفاظت تیرے ذمہ ہے. تو کتابوں میں آتا ہے کہ ابو طالب نے اپنے بیٹوں سے بڑھ کے نبی علیہ السلام سے شفقت و نرمی کی, محبت کی. اب معاملہ چلتا گیا, وقت گزرتا گیا. حضور کی عمر جب 25 سال ہوئی تو 25 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام تجارت میں بھی بڑے مشہور تھے, مکے کے بہت بڑے تاجر اور منصف تھے. تو ایسے ہوا حضرت خدیجہ نے اپنے خامد کی کے انتقال کے بعد اور حضور کو پیغام نکاح بھی بھیجا, لیکن کچھ دن ایسے گزرے کہ تجارت میں اپنا مال دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضرت خدیجہ نے یہ لو مال اور تجارت کرو, تو نبی علیہ السلام نے باقی لوگوں کی نسبت زیادہ نفع کما کے دیا. آپ کی صداقت کو دیکھ کے, آپ کی امانت کو دیکھ کے بڑی حیران ہوئی, اور مکے کی بڑی رئیس عورت تھی حضرت خدیجہ. تو کچھ دنوں کے بعد جب آپ کی عمر 25 سال ہوئی تو خود حضرت خدیجہ نے پیغام نکاح بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. حالانکہ مکے کے بڑے بڑے سردار متوجہ ہیں کہ ہم سے نکاح کریں, لیکن حضرت خدیجہ نے حضور سے نکاح کر. اس زمانے میں ابو طالب نے اس زمانے کا جو دستور تھا نکاح پڑھانے کا, اس کے مطابق نکاح پڑھایا. خطبہ نکاح ابو طالب نے دیا, لیکن میں عرض کر رہا ہوں یہ قبل از نبوت کی بات ہے. بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ قبل از نبوت کی بات ہے. اس زمانے میں جو دستور تھا نکاح کا, اس کے مطابق آپ نے نکاح پڑھا دیا. اب جناب کچھ اور وقت گزرا, جب حضور کی عمر کا 35واں سال ہوا تو اختلاف ہو گیا. حرم شریف بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے, نئے سرے سے تعمیر ہو رہی ہے. تو حجر اسود کے بارے میں اختلاف ہوا. مختلف قبائل اس بات پہ اڑ گئے کہ حجر اسود کو ہم نصب کریں گے, اور جناب فتنہ یہاں تک آ گیا کہ لگتا یوں تھا کہ یہ قبائل آپس میں قتل ہو جائیں گے. خون کی مشکوں میں ہاتھ ڈال کے قسم کھانے لگے ہمارا حق ہے, ہم اس کو نصب کریں گے, وگرنہ ہم جان دے دیں گے. اتنا اختلاف ہوا, لوگ بڑے پریشان ہیں. تو بڑے بڑے سردار وہاں بیٹھے کہنے لگے یار چھوڑو, ایسے لڑو نہیں, ایسے مسئلہ حل بھی نہیں ہوگا, پر جو بندہ سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہ ہمارا فیصلہ کرے. اور اتفاق سے اگلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل. یوں ہی دیکھا تو کہنے لگے صادق الامین آ گیا. لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو نہ ماننے کی وجہ سے لوگ کافر و مشرک ہوئے. میں کہتا ہوں نہیں, خدا کی قسم دعوی توحید, دعوی نبوت سے پہلے میرے نبی پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں تھا. اپنا ہو یا پرایا, دشمن ہو یا کوئی اور ہو, مکے کا چھوٹا ہے یا کوئی بڑا, قبل از نبوت, اعلان نبوت سے پہلے, دعوی توحید سے پہلے, مسئلہ توحید بیان کرنے سے پہلے میرے محبوب پیغمبر کی زندگی پر کوئی انسان بھی ایک داغ نہیں, ایک الزام نہیں دکھا سکتا. لیکن جتنے جھوٹے الزام لگے سارے کے سارے دعوی نبوت کے بعد. اب اختلاف ہو گیا, حضور آئے تو کہنے لگے صادق الامین آ گیا, یہ ہمارا فیصلہ کرے گا. اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیغمبر اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے, اس سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں. حضور نے فرمایا چادر لاؤ, چادر لائی گئی, آپ نے حجر اسود کو اٹھایا, اس میں رکھا. آپ نے فرمایا چاروں قبائل کے بڑے بڑے سردار ایک کلو پکڑو, جہاں نصب کرنا تھا فرمایا وہاں رکھو. حضور نے اٹھا کے وہاں لگا دیا, اور بہت بڑا جھگڑا اور بہت بڑی قتل و غارت سے لوگ بچ گئے. یہ میرے محبوب پیغمبر کی عمر کا کتنا سال ہے؟ 35واں سال. اب جناب حضور علیہ السلام کی عمر جب 40 سال پوری ہوگی, 41واں سال شروع ہوا, تو نبی علیہ السلام کے دل میں بے چینی بڑھ گئی, بے چینی بڑھتی گئی, اتنی بے چینی. لیکن اس بے چینی کا مقصد کیا تھا, کیوں بڑھی؟ اللہ رب العزت آپ کو نبوت سے نوازنا چاہتے تھے. نبوت کا